وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ آج چونکہ ہمارے سامنے ایک اہم ترین آیہ مبارکہ آ گئی، اس کے ضمن میں جو دو چار باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک عورت حائضہ ہے تو اس کے ساتھ یا اس کا پکا ہوا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جس طرح آیہ مبارکہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں تو فرما دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ بیماری ہے، فاعتزلوا النساء، اس بیماری کے عالم میں عورتوں سے علیحدہ رہو، یعنی جو میاں بیوی کے درمیان تعلق خاص ہوتا ہے اس سے جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک وہ غسل نہ کر لیں، اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو حائضہ عورت سے تعلق خاص سے منع کیا گیا، اس سے نہیں روکا گیا کہ تم اس کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ بیماری ہے، اور بیمار جو ہوتا ہے، بیمار کو تو زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیمار کو مطلب وہ اچھوت تو نہیں ہے کہ اس سے بالکل آپ بیگانے ہو جاؤ اور جدا کر کے اس کو علیحدہ بالکل اکیلا کر دو، یہ قطعاً اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میل ملاقات کی جا سکتی ہے، کھایا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، اس حائضہ عورت کا پکا ہوا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس کی خدمات سروسز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خود اس قابل نہ ہو تو یہ نہیں کہ بیمار کو زبردستی ہے ان ایام میں زبردستی سے، ایسی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے۔ البتہ ان دنوں میں مقاربت اور مصاحبت سے بالکل روکا گیا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، یہ چونکہ خواتین کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، تو زیادہ جو روایات ہیں وہ ازواج مطہرات ان کی راوی ہیں۔ آپ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا کرتی تھی، اس حالت میں کہ میں ایام خاص میں ہوتی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک دھونا اور ان کی خدمت کرنا، تمام سروسز۔ آج تو ہمارا تو ویسے ہی ہم سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بیوی کو خاوند کی روٹی پکانی چاہیے؟ آج جو سوال ہوتا ہے، کیا بیوی کو خاوند کے کپڑے استری کرنے چاہیے؟ کیا بیوی کو خاوند کی خدمت کرنی چاہیے؟ یعنی یہ بھی بھاری پڑ گیا ہے کہ عورت بندے کو، اپنے خاوند کو روٹی دے دے، اس کو کپڑے دے دے، اس کی خدمت کرے، یہ بھی بھاری پڑ گیا ہے۔ یہ حقوق کے ضمن میں آتا ہے۔ یہ بڑی طویل اور لمبی بات ہے، اس میں بہت بک بک ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا کرتی تھی جبکہ میں ایام خاص میں ہوتی۔
اور یہاں تک فرمایا کہ آپ میری گود میں سر رکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور میں ایام خاص میں ہوتی. اس سے دو باتیں عیاں ہیں. ایک تو یہ کہ حیض کی حالت میں عورت کو بالکل اپنے گھر سے الگ تھلگ نہیں کر دینا، جس طرح ایام جاہلیت میں کرتے تھے کہ وہ بالکل ہی اس کو اچھوت سمجھ کے بالکل علیحدہ کر دیتے. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو بالکل الگ اور علیحدہ نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا جو محبت کا تعلق اور رشتہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بیٹھتی، ان کی خدمت کرتی، اور آپس کا رشتہ اور کتنا پیارا اور کتنا تعلق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور تمام شعبے کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے. تو گھریلو زندگی بھی ماڈل ہے کہ آپ کی بیویاں کس طرح آپ کے ساتھ گھل مل کے رہا کرتی، کس طرح آپس میں پیار اور محبت کا اظہار کرتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور 295 آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو. پھر ایک اور روایت بیان کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی مشروب پیتی، کوئی پینے والی چیز یا پینے والا پانی یا جو بھی جوس وغیرہ میں پیتی اور میں ایام خاص میں ہوتی، پھر اس کے بعد میں اپنا برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. یعنی پہلے ایک گلاس لے لیں، ایک گلاس میں یا پیالے میں پہلے میں نے پانی پیا، اور اس حالت ہے کہ میں حائضہ ہوتی، پانی پی کر وہ پیالہ وہ برتن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی. تو آپ وہ پیالہ پکڑتے اور وہیں سے پیتے جہاں میں نے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہوتا. یعنی میاں بیوی کا آپس میں کتنا پیار اور تعلق ہونا چاہیے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں واضح ہو رہا ہے. اور پھر اس حدیث میں آگے اور بھی الفاظ بیان کیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تو ہڈی والی جو بوٹی ہوتی تو میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آقا کی اپنے سرتاج کی خدمت میں پیش کر دیتے. تو آپ اسی ہڈی سے گوشت کھاتے، اور جبکہ میں ایام خاص میں ہوتی. یعنی عام دنوں میں نہیں، ایام خاص میں بھی آپ مجھ سے اتنی ہی محبت فرماتے، اتنا ہی ہمارا پیارا تعلق ہوتا اور اتنی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ توجہ ہوتی. تو یہ کئی باتیں اس سے واضح ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ان خاص ایام میں عورت کو بالکل الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا، معاشرے سے سماج سے کاٹ کے نہیں رکھا جا سکتا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ اور تعلق ہے وہ اس قدر پیارا تعلق ہے اور اس قدر مثالی تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فدا ہونے والا، قربان ہونے والا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا تعلق ہے. وہ کسی صورت بھی اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سوال کہ کیا ان ایام میں عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جا سکتا ہے، کھایا بھی جا سکتا ہے، اور تمام وہ ساری صورتیں اور تمام مصروفیات جاری رکھی جا سکتی ہیں، اور ان کے ہاتھ کا پکا بھی بنایا ہوا کھانا بھی آسانی سے کھا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے.